بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں مفتی عبدالمتین اشاعتی کانڑ گاؤں. آج میں آپ کے سامنے قربانی سے متعلق بعض اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عورت پر قربانی لازم ہوتی ہے یا نہیں. چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو صرف گھر کے مرد حضرات ہی اپنی واجب قربانیاں ادا کرتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہے اور وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں وہ اپنی قربانیاں ادا نہیں کرتی. جبکہ صاحب نصاب خاتون جو اپنی ملکیت میں اتنا مال رکھتی ہے، اتنی چیزیں رکھتی ہے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مارکیٹ ویلو کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسی خاتون پر بھی قربانی ادا کرنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت اور گنجائش کے باوجود قربانی ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے. اسی طرح بہت سارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرتے ہیں، یا پھر اپنے جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کی خاطر وہ قربانی ادا کرتے ہیں. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنا اور مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کرنا اگرچہ یہ کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن یہ نفل قربانی ہے. لہٰذا ہر صاحب نصاب اور مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پہلے اپنا واجب حصہ یا اپنا واجب قربانی کا جانور وہ ادا کرے، اور اس کے بعد جب وہ اپنا واجب ادا کر چکے تو پھر وہ اگر حضور کے نام سے قربانی دینا چاہتا ہے یا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس بات کی گنجائش ہے. لہٰذا اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، قربانی ان پر واجب ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یا مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کریں. اسی طرح سے ایک اور غلط رواج ہمارے یہاں پر یہ چلا آتا ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار صاحب نصاب اور مالدار شخص ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنا واجب ادا کرنے کے بجائے گھر کے کسی بھی فرد کی طرف سے ہر سال باری باری ایک شخص کی قربانی وہ ادا کرتے ہیں، جبکہ خود اس کے اوپر واجب قربانی باقی رہ جاتی ہے، اور دوسری کی طرف سے جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ قربانی ادا کرتے رہتے ہیں اور اپنا واجب ترک کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کا واجب ترک کر دیں اور جو نفل آپ ادا کر رہے ہیں اسی پر عمل کرتے رہیں. جی ہاں، نفل قربانی ادا کرنا
نفل قربانی کسی کی طرف سے دینا یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑے احسان کی چیز ہے، بڑا احسان کا کام ہے، لیکن شریعت نے چونکہ آپ کو صاحب نصاب بنایا، آپ کو مالدار بنایا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا واجب پہلے ادا کریں، اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کی فکر کریں۔